ہمارا جو دل ہے نا وہ بھی ایک ردم میں دھڑکتا ہے, دھک 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 دھک. سانس کے ذریعے آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہو. اچھا بیسکلی وہ کس طرح سے؟ اگر آپ کبھی ذکر کی محفل پہ گئے ہو, وہ آپ کو بریتھ ورک کراتے ہیں, اللہ اندر ہو باہر. ہمیں جب غصہ آتا ہے سانس تیز ہو جاتا ہے. وین یو آر ان لو ہماری باڈی آٹومیٹکلی لمبے اور بڑے گہرے سانس لیتی ہے. بریدنگ کو مینیپولیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے ڈفرینٹ پیٹرنز ہیں. آپ ہمیں کر کے دکھائیں گے؟ کیسا فیل کر رہے ہو؟ بہت اچھا, بہت ریلیکس. اسپریچولیٹی یا انرجی لیول اس وقت پوری دنیا کا 270 ہے, تو آپ کا 500 ہے نا. جب آپ 500 کے اوپر آ جاتے ہو یو فیل ایک جوائے. آپ نے 500 لیول کیسے اچیو کیا؟ اگر ٹیچر نے بلیک بورڈ کو صاف کیے بغیر اس پہ لکھنا شروع کر دیا تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. اسی طرح مائنڈ بھی ایک بلیک بورڈ کی طرح, اس کو صاف کرنا ضروری ہے. یہ جو وہم ہمیں آتے ہیں ان کا کوئی شیلڈ یا بلاکر ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ روحانیت اور سکون حاصل کرنے کا لیول 500 ہے, اور یہ لیول اس وقت پوری دنیا کا 270 ہے. 500 لیول اچیو کر کے کیسے آپ اپنی زندگی پرسکون بنا سکتے ہیں, یہ ہم جانیں گے اسپریچول ہیلر عظمیٰ رمضان سے. سوسائٹی میں اتنی نیگیٹیوٹی اور منافقت ہے, اوپر سے نیوز چینل کی جھوٹی خبریں. ہم ایسا کیا کریں, اپنے اندر کیا تبدیلیاں لے کر آئیں کہ خیر اینڈ بھلائی ہماری طرف اٹریکٹ ہو؟ ہر کوئی خوش رہنے کے لیے ہی پریشان رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اپنے آپ کو ان ساری اپنی روح کو, اپنے دماغ کو, اپنی باڈی کو, اپنی پوری سراؤنڈنگ کو ہم نے اسٹریس فری کرنا ہے. اور اسٹریس فری کرنے کے لیے ہم نے پرسکون ہونا ہے, اور پرسکون ہونے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں لے کر آنا ہے. اور اپنے آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں لانے کے لیے ہم لوگوں نے اپنی سانس کے اوپر فوکس کرنا ہے, کیونکہ جب ہم سانس کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں لے کر آ سکتے ہیں. ایک تو اب سانس یہ ہے نا کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں, ظاہری بات ہے زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے, سب کو پتہ ہے. ہاں جی. لیکن اس سانس کے ذریعے آپ اپنی بہت سی چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہو. سانس کے ذریعے آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہو. اچھا بیسکلی وہ کس طرح سے؟ کیونکہ دیکھو ہمارے سارے جو ایموشنز ہیں وہ ہمارے سانس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جیسے غصے کی بات ہے, جب ہمیں جب غصہ آتا ہے تو ہمارا سانس تیز ہو جاتا ہے, رائٹ. اسی طرح جب ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا سانس ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, ہمیں نہیں پتہ. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ اگر جب آپ ہوتے ہو ان لو, وین یو آر ان لو, وین یو آر ہیپی, تو آپ کے چہرے پہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہر کوئی پوچھے گا سمیرہ آج بڑی خوش ہو, ہے نا. آپ کے چہرے پہ چمک, آنکھوں میں چمک, ایک گلو آ جاتا ہے چہرے کے اوپر جب آپ ان لو ہوتے ہو اور جب آپ خوش ہوتے ہو. اسی طرح جس دن آپ پریشان ہوتے ہو, اسٹریس میں ہوتے ہو, ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے. ہر کوئی پوچھے گا آج بڑی پریشان لگ رہی ہو, آج بڑی خاموش آج بڑی خاموش ہوا کہ اگر چلو بولو گے بھی نہیں نا تو آپ کے چہرے پہ آ جاتا ہے. تو بیسکلی وہ کیا ہوتا ہے کہ وین یو آر ہیپی, وین یو آر ان لو, ہماری باڈی آٹومیٹکلی لمبے اور بڑے گہرے سانس لیتی ہے. اس سے ہمارا چہرہ کھل جاتا ہے. اور جب بھی ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کیونکہ باڈی کا سسٹم ہے, سارے ایموشنز ہمارے سانس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارا سانس ڈپریشن میں چھوٹا ہو جاتا ہے, ہم بالکل سانس کو چھوٹا شیلو کر لیتے ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے چہرے کے اوپر وہ چیز آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمارے سارے ایموشنز ہمارے سانس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مطلب سانس کا بھی کوئی ردم ہوتا ہے؟ سانس کا آف کورس ردم ہوتا ہے. دیکھو نیچر کا ایک ردم ہے, سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے, غروب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سیزنز آتے ہیں, سیزنز جاتے ہیں, رائٹ. ہر چیز ایک ردم میں چل رہی ہے, زمین کا چکر, چاند کا چکر, گیلیکسیز, کتنی چیزیں. اسی طرح ہماری باڈی کا بھی ایک ردم ہوتا ہے. ہمیں ایک سرٹن ٹائم پہ نیند آتی ہے, ایک سرٹن ٹائم پہ ہمیں بھوک لگتی ہے, رائٹ. اسی طرح ہماری روح کا بھی ایک ردم ہوتا ہے, ہماری سوچوں کا بھی ایک ردم ہوتا ہے, ہماری فیلنگس کا بھی ایک ردم ہوتا ہے. ہمارا جو دل ہے نا سمیرہ, وہ بھی ایک ردم میں دھڑکتا ہے, دھک 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 دھک. اور اسی لیے جب اس ردم سے وہ نکلتا ہے ہمارا دل, تو ڈاکٹر جب ہمارا سب سے پہلے کیا دل کو چیک کرتے ہیں. جیسے ہم کوئی بھی ہمیں طبیعت خراب ہو, ہم ڈاکٹر پہ جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہے, کیوں؟ پہلے وہ آپ کے دل کا ردم چیک کرتے ہیں, کیونکہ جب ہم اس ردم سے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو اس ردم میں لے کر آنا ہے. وہ سانس کا ردم بھی ہے, وہ ہماری روح کا ردم بھی ہے, وہ ہمارے ایموشنز کا ردم بھی ہے, وہ ہماری فیلنگس کا ردم بھی ہے. تو وہ ہر چیز کا جو ایک ردم ہے, جب ہم نیچر کی ردم سے نکلتے ہیں نا, وہیں سے ہماری چیزوں کے اندر پرابلم شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ نیچر جو ہے ہمارے DNA کے اندر نیچر سے کنیکٹ کرنا ہے, اور ہم لوگ نیچر سے بہت
دور ہو گئے ہیں. نماز کا جو کانسیپٹ ہے کہ آپ فجر کے ساتھ اٹھیں عشاء کے ساتھ سو جائیں, ٹھیک ہے, کہ کیا کانسیپٹ ہے یہ؟ اس لیے ہے کہ ہم اس کے ساتھ اٹھیں کیونکہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ سورج نکلنے کے بعد کی جو نیند ہے وہ نیند نہیں ہوتی ہے. نیند وہی ہوتی ہے جو سورج غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے اور سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے ہمیں پہلے سے ساری چیزیں دی ہوئی ہیں ایگزیکٹلی کہ آپ فجر کے ساتھ اٹھیں عشاء کے ساتھ سو جائیں. کیونکہ جب ہم لوگ نیچر کے ردم کو کلیش کرتے ہیں یا اس کو فالو نہیں کرتے تو نیچر ہمیں سزا دیتی ہے, ہمیں ہماری زندگی میں اسٹریس آتا ہے. آپ دیکھو کہ آج کل بچے جو ہیں یا ینگسٹرز جو ہیں راتوں کو لیٹ جاگ رہے ہیں. جتنا آپ لیٹ جاگتے ہو, جتنا آپ نیچر کے اگینسٹ چلتے ہو, اتنا ہی آپ کی زندگی کے اندر پرابلمز آتے ہیں, وہم بھی آتے ہیں, وہم بھی ان نون, آتے ہیں, بغیر unknown, کسی of وجہ کے course, بیٹھے بٹھائے. fears. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھو ہمارا جو اندر ہے نا وہ خدا کی خوبصورتی سے اور خدا کی خوشبو سے معطر ہے, لیکن اس پہ ہماری سوچوں کا اور ہمارے خوفوں کا بوجھ پڑ جاتا ہے اور وہ ہمیں اس تک پہنچنے نہیں دیتا. زاویہ میں اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہی وہ خوبصورتی ہے, وہ پارس ہے, وہ ہیرا ہے. آپ نے دیکھا جو گڑ پہ مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں, ہمارے خوف اور ہماری سوچیں ہمیں اس خوبصورتی تک, اس بلس تک جانے ہی نہیں دیتی ہیں. وی آل ہیو دیٹ اسپیس ود ان اس وچ از ٹوٹل بلس, لیکن ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے بیکاز آف آر سوچیں اور آر خوف, فیئرس جو آپ کہہ رہے ہو. اور دیکھو ہر چیز ایک سوچ سے تو شروع ہوتی ہے, ان سوچوں پہ قابو پانا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر چیز ایک سوچ سے شروع ہوتی ہے. تھاٹ لیڈس ٹو ایکشن, ایکشن لیڈس ٹو ہیبٹ, ہیبٹس لیڈس ٹو کیریکٹر اینڈ کیریکٹر لیڈس ٹو ڈیسٹنی. یعنی کہ پہلے ایک سوچ آتی ہے انسان کو. ساری دنیا کے اندر جو ایجادات ہیں وہ ایک سوچ سے شروع ہوتی ہیں, رائٹ. پہلے ایک سوچ آتی ہے, پھر انسان اس پہ عمل کرتا ہے, پھر وہ آپ کی عادت بنتا ہے, پھر وہ آپ کے کردار کا حصہ بنتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ اپنی قسمت کو بھی بدل سکتے ہو. تو دیکھو قسمت تو ہے, رائٹ, آف کورس قسمت ہے, لیکن لائف از اے کمبینیشن آف ڈیسٹنی اینڈ فری ول. یعنی کہ وی آل میک چوائسیز. آپ نے صبح 6 بجے اٹھنا ہے یا شام کو 6 بجے اٹھنا ہے, دس از یور چوائس, رائٹ. یعنی کہ آپ کی جو ہائٹ ہے وہ آپ کی قسمت ہے, مگر آپ کا ویٹ آپ کی چوائس ہے. تو لائف جو ہے وہ قسمت اور ڈیسٹنی کا کمبینیشن ہے. یہ جو وہم ہمیں آتے ہیں ان کا کوئی شیل یا بلاکر ہے, ہم ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اپنے سانس کے ذریعے. اب وہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ یار سانس کے ذریعے, کیونکہ ہمارا دماغ کوسچن کرتا ہے بھائی میرا تو کام کا ایشو ہے, سانس سے کیسے ٹھیک ہوگا, میرا ریلیشن شپ کا ایشو ہے, سانس سے کیسے ٹھیک ہوگا, میرا پیسوں کا ایشو ہے یا میرا جاب کا ایشو ہے, سانس سے کیسے ٹھیک ہوگا, کیونکہ ہیومن نیچر ہے, کوسچن کرتا ہے. اف یور مائنڈ از اے کائٹ, اگر آپ کا دماغ ایک پتنگ ہے تو اس پتنگ کو جو اڑانے کی ڈور ہے نا وہ آپ کا سانس ہے. سانس صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے. دیکھو جب اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے, جنوں کو بنایا آگ سے, فرشتوں کو بنایا نور سے, ہمیں کیا اتنی بڑی بات تھی کہ ہمیں مٹی سے بنایا اور اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا. کیونکہ جب ہمیں خدا نے مٹی سے بنایا تو ہمارے میں خدا نے اپنا سور پھونکا, رائٹ. یعنی کہ ہمارے میں خدا کی دی ہوئی صلاحیت ہے, خدا کی دی ہوئی طاقت ہے, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے شارک سے بھی قریب ہے. تو سانس صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں ہے, سانس سے آپ اپنی ہر چیز کو چینج کر سکتے ہو. مائنڈ کنڈیشننگ بھی, مائنڈ کنڈیشننگ بھی. دیکھو یو آر ناٹ یور مائنڈ, یو ہیو دا مائنڈ, ٹھیک ہے. اور مائنڈ کیا ہے, از جسٹ اے سیٹ آف پروگرامس. جیسے کمپیوٹر کے پروگرامز ہوتے ہیں نا, تو مائنڈ بھی ایک سیٹ آف پروگرامز ہے جو کہ ہم انہیریٹ کرتے ہیں اپنی بیولوجی سے, اپنے پیرنٹ سے, اپنے براٹ اپ سے, اپنی فیملی سے, اپنے معاشرے سے, اپنی سراؤنڈنگ سے. ایگزیکٹلی کو مائنڈ ایک سیٹ آف پروگرامز ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر کے جب اپ گریڈ کرتے ہو سیٹ آف پروگرامز چینج کر سکتے ہو نا, تو مائنڈ کے بھی ہم ان پروگرامز کو چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کبھی ذکر کی محفل پہ گئے ہو تو ذکر کے اندر وہ آپ کو بریتھ ورک کراتے ہیں, لانگ, میڈیم, شارٹ, اللہ اندر ہو باہر. اسے کہتے ہیں قلب کی صفائی. یعنی کہ آپ کے قلب کی صفائی کے لیے, آپ کی روح کی صفائی کے لیے آپ کو ردمک بریدنگ کراتے ہیں, اللہ اندر ہو باہر, اللہ اندر ہو باہر, اللہ ہو کا واو کرتے ہو. تو یہ آلریڈی ساری چیزیں ہمارے اس میں موجود ہے. جیسے نماز کیا ہے, نماز کا بھی تو یہی ہے نا کہ 5 وقت آپ سب کچھ چھوڑو, نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرو, پریزنس کے ساتھ کنیکٹ کرو, خدا کے ساتھ کنیکٹ کرو, ماتھا زمین پہ لگاؤ, اپنے ساری تکلیفیں غم بس دے دو,
اپنی زندگی کو سائڈ پہ کر کے آپ بس 5 وقت آپ نے خدا کے سامنے سجدہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نماز کا ترجمہ پڑھو تو ساری تو دعا ہے, سب کچھ تو ہمارے لیے اس کے اندر, ہم دعا کر رہے ہیں. آپ نے اگر سیکرٹ پڑھی ہو اس کے اندر یہی ہے نا کہ وہی ہم لوگ جو ہیں, جو تھیوری ہے اس کا مین یہی ہے کہ وی آل لائک اے میگنیٹ, ٹھیک ہے. ہم لوگ سارے میگنیٹ کی طرح ہیں اور ہم اپنے اندر سے جو چیزیں نکالتے ہیں وہی چیزیں ہماری طرف آتی ہیں. تو نماز جو ہے وہ ساری دعا ہے. ہم میں بس عادت ہے رٹے کی طرح ٹک 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 کر کے نماز پڑھتے, پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جیسے ایک کارپینٹر ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ کرسی ہے اور اس کرسی کے اوپر 200 کلو ڈلے گا تو کرسی ٹھیک رہے گی, 300 پہ ٹوٹ جائے گی. اس کو آپ نے گیلے کپڑے سے صاف کرنا ہے, 1 سال کے بعد اس کی پالش کرنی ہے, 5 سال کے بعد اس کی مرمت کرنی ہے تاکہ اس کرسی کی عمر زیادہ ہو, رائٹ. تو جب ہمیں اللہ نے بنایا تو یہ ساری چیزیں تو اللہ نے ہمیں ساتھ دے دی تھیں ہماری بہتری کے لیے. دیکھو وضو کا اب سائنٹیفلی کہتے ہیں کہ وضو آپ کو کتنی چیزوں سے بچاتا ہے, پاگل پن سے بچاتا ہے, کتنی دماغی بیماریوں سے بچاتا ہے. جو نماز ہے اس کے جو پوسچرز ہیں, آپ کی ایک طرح کی ایکسرسائز بھی تو ہے نا کہ آپ کے پورے جوائنٹس کی, آپ کی ہر چیز کی ایکسرسائز ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. نماز دعا ہے, آپ نیچر کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہو, خدا کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہو, اللہ سے آپ کا رابطہ ہے. ہماری زندگی میں پتہ ڈپریشن بھی تب داخل ہوتا ہے جب ہمارا خدا پہ اعتبار کم ہوتا ہے. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی, بٹ وہ اندر سے اعتبار نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. ہم نے بڑے آرام سے 100 سال زندہ رہنا تھا, ہم سب کو اسٹریس ختم کر دیتا ہے. ٹرو. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے آلریڈی ہمیں دی ہوئی ہیں. ابھی انٹرمیٹ فاسٹنگ آ گئی ہے, رائٹ, ہر کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. ہر چیز کا انٹرمیٹ فاسٹنگ ہو گئی. اگر پورے سال کے اندر آپ جب وہ روزے رکھتے ہو, چیزیں کرتے ہو, تو ساری چیزیں ہماری بہتری کے لیے ہیں. ہاں جی. اور اللہ نے ہمیں پہلے سے ساری چیزیں دی ہوئی ہیں, لیکن ہم لوگوں کو ہم ان چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہمارے مذہب میں آلریڈی موجود ہے. ہاں جی, آپ نے سجدے کی بات کی. جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں, اور پھر جب ہماری مت ماری گئی ہوتی ہے تو ہم یہاں ہاتھ لگاتے ہیں. ایسے کرتے ہیں, مت ماری. ہاں, ہر چیز ریلیٹڈ ہے, سوچ سے ریلیٹڈ ہے. بالکل سوچ سے ریلیٹڈ ہے. ٹوٹلی آپ بالکل صحیح پہنچے ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے, کیونکہ آپ بالکل صحیح پہنچے ہو. بات ساری یہیں سوچ سے شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. سوچ آپ بدلو, آپ دیکھو گے آپ کے اسکن کا ٹیکسچر بدل جائے گا, آپ کے ہاتھوں کی لکیریں بدل جائیں گی. تو سوچ پہ ہی تو قابو پانا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کہ سوچوں پہ کیسے قابو پایا جائے. اور سوچوں پہ قابو کیسے پا سکتے ہیں ہم اپنے سانس کے ذریعے. اور سانس کی ڈفرینٹ مشقیں ہیں. یو کین کنٹرول یور مائنڈ, you can control your feelings, you can control your emotions, اور by learning اور manipulating the breathing, یعنی کہ breathing کے پیٹرن کو چینج کرنے سے آپ اپنے ایموشنس کو چینج کر سکتے ہیں. بریدنگ کو مینیپولیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہی اس کے ڈفرینٹ پیٹرنس ہیں. کوئی ایک پیٹرن آپ ہمیں کر کے دکھائیں گے؟ ہم کرنا چاہتے ہیں. اوکے چلو, ابھی ہم لوگ ایک سانس کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں پاور بریتھ, ٹھیک ہے. ہاں, پاور بریتھ جو ہوتا ہے یہ فوری طور پہ ہمارے مائنڈ کو پریزنٹ مومنٹ میں لے آتا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ویسیلیشن, جیسے آپ ادھر بیٹھے ہو, ہم ابھی پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہمارا مائنڈ کہیں اور بھاگا ہوا ہوتا ہے. نہا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کھانا کیا ہے, کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے جانا کب ہے, گھر پہ ہوتے ہیں تو آفس کی پریزنٹیشن کا خیال ہوتا ہے, اور آفس ہوتے ہیں تو گھر کی اور فرینڈس کی جلدی پڑی ہوئی ہوتی ہے, رائٹ, ایسے ہے نا. کیونکہ ہم لوگ بیسکلی ہماری باڈی ایک کام کر رہی ہوتی ہے, بٹ ہمارا مائنڈ کہیں اور چلا جاتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہی ویسیلیشن آف مائنڈ ہمارے نروس سسٹم کے اوپر اسٹریس کا باعث بنتی ہے. زاویہ میں اشفاق احمد کہتے ہیں, میں نے بابا سے پوچھا کہ مومن کون ہے, تو بابا نے کہا کہ جس کا دل ماضی کی یاد میں نہیں مبتلا اور جو مستقبل سے خوف زدہ نہیں ہے, وہ ہے مومن. جس کا تعلق حال سے ہے, کیا بات, اور اس کے اوپر حال کا راز افشا ہے, اسے جو حال دیا گیا ہے اور جب تک دیا گیا ہے وہ اس حال پہ راضی ہے اور اس کو لے کے خوش ہے, وہ ہے مومن. جیسے آپ نے کبھی بڑوں سے ایک ٹرم سنی ہوگی جو ہم بزرگوں کے لیے یوز کرتے ہیں کہ وہ بزرگ بڑے صاحب حال ہیں. ہاں, بہت سنتے ہیں, ہوتا ہے نا. تو بیسکلی وہی کیا ہے کہ حال, ناؤ, کیونکہ فیلڈ آف ایکشن از ناؤ. آپ کے پاس جو آپ کا پاسٹ بھی آپ بیٹھ کے ناؤ میں سوچتے ہو, اور اپنا فیوچر بھی ناؤ میں سوچتے ہو, اور وہ جب فیوچر آپ کے پاس آئے گا تو وہ ناؤ میں کنورٹ ہو کے آئے گا نا. ایک ہے, آئی تھنک کسی ایڈ کی لائن ہے کہ ڈر کا صرف ڈر ہی ہوتا ہے,
ڈر کا صرف ڈر ہوتا ہے. آپ ابھی زندگی میں اگر پیچھے مڑ کے بھی دیکھو نا تو آپ اپنا دیکھو گے کہ آپ کی زندگی میں جو مشکلیں آئیں, پریشانیاں آئیں, تکلیفیں آئیں یا دکھ آئے, آپ سوگے او مائی گاڈ میں نے وہ کیسے کیا تھا, وہ کیسے ہوا تھا. حالانکہ اس مومنٹ پہ ہم بہت زیادہ اینکشیس ہو گئے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو کنٹرول کریں گے, کیسے کریں گے اور کیسے ہم نے کیا تھا جو گزری ہوئی چیز ہے نا. لیکن کیونکہ ہم ایک چیز کا جب سوچتے ہیں تو ہمیں صرف ایگزائٹی ہوتی ہے, کیونکہ جب وہ ہمارے آ جاتی ہے ہمارے پاس تو اللہ کی ذات ہمیں ہمت طاقت بھی ساتھ دے دیتا ہے اس چیز سے گزرنے کے لیے, اس چیز کو سے سنبھلنے کے لیے. تو وہی جیسا ابھی پہلے ہم نے بات کری کہ ہماری زندگی میں ڈپریشن بھی تبھی داخل ہوتا ہے جب ہمارا خدا پہ اعتبار کم ہوتا ہے. کہنے کو تو ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی, بٹ وہ اندر سے نا اعتبار نہیں ہوتا. دیکھو پریزنس از ایوری ویئر, خدا کی ذات ہر جگہ ہے, ہر اس کے اوپر ہے, مگر ہم لوگ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. جیسے اگر ہم یہاں پہ ریڈیو لے آئیں اور ریڈیو کو ہم اٹیون کریں تو آپ دیکھو کہ آپ کو گانے بھی آنا شروع ہو جائیں گے, آپ کو خبریں بھی آنا شروع ہو جائیں گی. تو پریزنس از لائک اے براڈ کاسٹ. آپ نے اپنے مائنڈ کو اٹیون کرنا ہے. جب وہ اٹیونمنٹ سے نکل جاتا ہے نا تبھی تو ہمارا اعتبار کم ہو جاتا ہے. ہمیں لگتا ہے ہم بڑے سیانے ہیں, ہم نہیں اپنی ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھو اللہ کی ذات تو ہر چیز چلا رہی ہے نا. جیسے ہم لوگ ابھی ردم کی بات کر رہے تھے, زمین کا چکر, چاند کا چکر, گیلیکسیز, بلیک ہولز, ہمارے سوچ سے بھی آگے کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اور ہر چیز ایکوریٹ چل رہی ہے اس کے حکم کے مطابق. آپ اس کو چھوڑو, آپ اپنے اندر جھانکو. آپ کا دل دھڑک رہا ہے سمیرہ وداؤٹ یور کانشیس ایفرٹ. آپ آکسیجن لے کے اندر جا رہے ہو, آپ کاربن ڈائی آکسائڈ نکال کے باہر نکال رہے ہو. کیسے کر رہے ہو؟ ہماری باڈی کے اندر 52 ٹریلین سیلس ہیں, لیکن اور ہر سیل کے ذمے ایک کام ہے. ہر سیل اپنے اس ذمے کا کام کر رہا ہے. ہر ایک سیکنڈ کے اندر 10 لاکھ مرتے ہیں سیل اور 20 لاکھ نئے پیدا ہوتے ہیں. تو ہر چیز تو اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے بس اپنے آپ کو پریزنٹ مومنٹ میں لے کر آنا ہے. تو اب جیسے ہم واپس آتے ہیں بریتھ کے اوپر کہ سانس کو ہم سانس کے ذریعے اپنے مائنڈ کو ہم پریزنٹ مومنٹ میں کیسے لے کر آ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی باڈی اور آپ کا سانس جڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور سانس کے ذریعے آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہو. تو یہ اس طرح سے سرکل بنتا ہے. تو اب جو ہم لوگ ایک سانس لیں گے اس کو ہم کہتے ہیں پاور بریتھ, اوکے. یہ فوری طور پہ آپ کے مائنڈ کو پریزنٹ مومنٹ میں لے آتا ہے, اور جو وہ ایک ایسے کر کے ویسیلیشن ہو رہی ہوتی ہے نا, اس کو کر کے آپ کو گراؤنڈڈ کر دیتا ہے. اگر آپ رات کو سونے سے پہلے کرو تو آپ کی نیند بھی اس سے بہتر ہو جاتی ہے. اور آپ کی سوچ بڑی امپورٹنٹ ہے سانس کو کرنے کے اندر, ٹھیک ہے. آپ نے سوچنا کیا ہے, ہم کیا کریں گے کہ ناک کے ذریعے ہم اندر لیں گے, پھر ہم سانس کو روکیں گے اور پھر منہ کے ذریعے باہر نکال دیں گے, اوکے. سوچنا کیا ہے, خدا کا نور آپ کے اندر جا رہا ہے اور وہ پھر آپ کے دماغ کو صاف کر رہا ہے. اور پھر سارا گند, سارے خوف, سارے فیئرس, ساری ایگزائٹی, سارے ڈاؤٹس آپ نے منہ کے ذریعے باہر نکال دیا ہے. خدا کا نور اندر, ہولڈ and then breathe out all the anxiety, all the doubts, all the fears from your mouth. Okay? So just take 3 breaths. تو آپ کو 3 breaths کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو پاور بریتھ کیوں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ نے کمر آپ کی سیدھی ہوگی, palm facing upwards on your knees, ٹانگیں بالکل سیدھی, ٹھیک ہے. So close your eyes and breathe in from your nose. Hold the breath in your mind. Hold, and breathe out from your mouth with a ha sound. Breathe in from your nose. Hold the breath in your mind. Hold, and let go all the doubts, all the fears, all the anxiety, all the dukh, sari pareshaniyan. Breathe in from your nose. Hold the peace in your mind. Hold, and let go all the fears, all the doubts, all the pareshani from your mouth. And very, very slowly open your eyes. کیسا فیل کر رہے ہو؟ بہت اچھا, بہت ریلیکس. مائنڈ ابھی کیا, مائنڈ آپ کا اس وقت کام ڈاؤن ہو گیا, یہاں پہ آ گیا. دیکھو ہمارا جو مائنڈ ہے نا سمیرہ, اٹس لائک اے بلیک بورڈ. دیکھو اگر ایک پیریڈ ہوتا ہے, انگلش کا پیریڈ ہوتا ہے, اور ٹیچر آتا ہے اور وہ لکھتا ہے,
اس کے بعد میتھس کا پیریڈ ہو گیا, رائٹ. اگر ٹیچر نے بلیک بورڈ کو صاف کیے بغیر اس پہ لکھنا شروع کر دیا تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. بلیک بورڈ کو صاف کرنا امپورٹنٹ ہے نا. تو اسی طرح مائنڈ بھی ایک بلیک بورڈ کی طرح, اس کو صاف کرنا ضروری ہے. جیسے ایک پائپ ہوتا ہے, اس میں اگر گند بھر جائے گا تو اس میں سے پانی نہیں گزر سکے گا. تو مائنڈ کے پائپ کو صاف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے آپ کا سانس. سانس کے ذریعے آپ اپنے مائنڈ کے پائپ کو صاف کر سکتے ہو, اور جب آپ صاف کر لیتے ہو تو پھر آپ یو جسٹ کنیکٹ ود دا پریزنس. پھر آپ کا پازیٹیو تھنکنگ یہ نہیں ہوتی ہے کہ جو ہوگا وہ اچھا ہوگا میرے لیے, اور وہ میری زندگی میں سب اچھا ہوگا. اٹس ناٹ پازیٹیو تھنکنگ. پازیٹیو تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ ابھی جو ہو رہا ہے اسی میں میری کوئی بہتری ہے, جو کہ میری چھوٹی سوچ کو نہیں پتہ. ہماری ایک ٹنل سوچ ہوتی ہے نا, ہماری ایک محدود ہے. ایک چونٹی کو کھڑا کر دیں ہم سمندر کے کنارے اور ہم چونٹی کو کہیں کہ تم سمندر کے رازوں کو سمجھو, تو وہ چونٹی کیسے سمجھے گی؟ کبھی بھی نہیں. اس کی تو اوقات سے باہر ہے نا. ہاں جی, سکت سے بھی باہر ہے. سکت سے باہر ہے. تو ہماری بھی اوقات اور سکت سے خدا کے کاموں کو سمجھنا باہر ہے. فیلے اللہ کو سمجھنے کے لیے احکام اللہ کے دائرے میں آنا ضروری ہے. جب آپ اس میں آ جاتے ہو نا, پھر آپ فیلے اللہ پہ کوشچن نہیں کرتے ہو. جیسے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے. تو ہماری نا چھوٹی سوچ ہوتی ہے. اللہ کی ذات کہتی ہے کہ جب میں اگر ہر کسی کی پریشانیاں سب کے ساتھ کھول دوں تو ہر بندہ کہے گا کہ بھائی میں اپنی پریشانیوں کے ساتھ ٹھیک ہوں. ہمیں اپنی پرابلم لگتی ہے کہ صبر آ جائے گا. ہاں, صبر آ جائے گا کہ یار ہر انسان کی زندگی میں چیزیں چل رہی ہیں, سارا کچھ چل رہا ہے. تو ہماری بھی وہ نا ٹنل سوچ ہے. ہم خدا کے کاموں کو نہیں سمجھ سکتے. بے شک ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ایگزیکٹلی, ویری ٹرو. اچھا, کچھ ایموشنز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اسے کنٹرول کر لیں تو وہ ڈس آرڈرڈ ہو جائیں گے ہم لوگ یا ہمارے ایموشنز؟ آف کورس, اگر آپ دیکھو, اگر آپ مائنڈ ہمیں کنٹرول کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور مائنڈ جو ہے نا وہ ہے ڈیزائن ٹو سروائیو ناٹ تھرائیو, ٹھیک ہے. تو وہ پھر جب آپ کے اوپر ایموشنس کو اگر آپ کنٹرول نہیں کرو گے تو پھر ایموشنس آپ کو کنٹرول کریں گے. اور پھر وہ ہر بندے کی کیپیسٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ پھر کتنا اس میں دھستے جاتے ہو. کہ پھر وہ ایک کچھ چیزوں کو ہم سیلف ہیلپ سے, جیسے ڈپریشن کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. دیکھو, ایک ہوتا ہے ڈپریشن جو کہ کلینکل ڈپریشن ہوتا ہے, جس کے اندر آپ کو بظاہراً پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا کیا پرابلم ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو وہ ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے. اور ایک نارمل ڈپریشن ہوتا ہے جس کے اندر بظاہراً آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم ہے, کہ یہ چیزیں ہیں, یا آپ کو. اور جو کلینکل ڈپریشن ہوتا ہے وہ ایک کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر آپ کو بظاہراً یہ نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ آپ کیوں ایسے فیل کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اور ایک میں ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی پرابلمز ہیں. جو نارمل ڈپریشن ہوتا ہے اس کو ہم سیلف ہیلپ سے ٹھیک کر سکتے ہیں, اچھا, ٹھیک ہے. اور کلینکل ڈپریشن کے لیے پھر یو نیڈ پراپر تھراپسٹ, یا آپ کو پراپر, جیسا دل کا. دیکھو, پتہ نہیں ہم لوگ کیوں مائنڈ کی چیزوں کو نا ہم بڑا اس طرح سے سوچتے ہیں کہ سب کچھ بہت نارمل ہے آج کل کے اس کے اندر. دیکھو, اب دل کا پرابلم ہے تو دل کے ڈاکٹر پہ جائیں گے نا, پیٹ کا ہے تو پیٹ پہ جائیں گے, تو مائنڈ کا بھی تو مائنڈ کے اوپر ہی جائیں گے نا, کیونکہ آج کل اسٹریس ہے ہی بہت زیادہ. چھوٹے بچوں کی, ابھی کووڈ کے دنوں میں اپنی فیملی کے بچوں کو میڈیٹیشن اور بریتھ ورک اور یہ چیزیں کرواتی تھی ان کو نا. تو میری ایک نیس تھی, اس وقت وہ 4 سال کی تھی, تو ان کو میں نے سکھائی, میڈیٹیشن سکھائی, اور کہ ماما کو کیسے آپ نے اچھی وائبس بھیجنی ہے, بابا کو کیسے بھیجنی ہے, سارا کچھ. تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی چھوٹی سی زندگی میں بھی اسٹریس تھا, کیونکہ دیکھو جو ان کی زندگی کے اندر 5-6 لوگ تھے. اگر کوئی اونچا بول رہا ہے, کوئی بدتمیزی کر رہا ہے, کوئی کسی سے ناراض ہے, تو اس کی زندگی کے لیے تو وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا. ایگزیکٹلی. تو آج کل کے بچوں کی زندگیوں میں بھی بہت اسٹریس ہے, اور اسپیشلی انسٹاگرام کا اسٹریس, کیونکہ ہر کسی کو آپ پکچر پرفیکٹ دیکھتے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ سب نے فلٹرس لگائے ہوئے ہیں, ہر کوئی اپنا ایک اپنی ایک لائف انہوں نے دکھائی ہوئی ہے, اپنے آپ کو بیہائنڈ دا کیمرہ دیکھ رہے ہوتے ہو. تو وہ ایک کانسٹنٹ اسٹریس ہے جو آپ کے بیک آف دا مائنڈ اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آج کل ظاہری بات ہے, جہاں پہ اتنی انفارمیشن ہے, اویلیبلٹی ہے, وہاں پہ اسٹریسز بھی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ابھی اٹس بہت 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 ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ پہ کام کریں. آپ نے دیکھو, وی آل اسپیک تھرو آر انرجی, ٹھیک ہے. وی آل آر انرجی بینگس, وی آل اسپیک تھرو آر وائبریشن. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا سمیرہ, کمرے میں کوئی آتا ہے اس کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے, وہ بات بھی نہیں کرے گا کیونکہ اس کی انرجی اتنی اچھی ہوگی,
ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی کمرے میں کوئی آتا ہے اس کو دیکھ کے دل ہی مرجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی انرجی اتنی زیادہ بری ہوگی, وہ بات بھی نہیں کرے گا نا, کیونکہ ہم انرجی کو پک کرتے ہیں. تو اگر آپ کی انرجی اسٹریسفل ہوگی تو کیا ہوگا؟ یو کنوے اونلی اسٹریس. اینڈ وین یو کلینز یور انرجی تھرو میڈیٹیشن, تھرو بریتھ ورک, تھرو ڈفرینٹ اسپریچول پریکٹسز. ارتھنگ ہوتی ہے کہ آپ مدر نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہو, آپ ننگے پاؤں تھوڑا سا, میں ہر کسی کو یہ کہتی ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر روٹین میں 5 سے 10 منٹ ننگے پاؤں واک شروع کریں. اچھا, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھو مدر نیچر کو پتہ ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے ڈی این اے میں نیچر سے کنیکٹ کرنا, اور ہم بڑا دور ہو گئے ہیں. اس کو پتہ ہے کہ اس نے ہمیں کیسے ریگولیٹ کرنا ہے, ہمارے سارے ایموشنس کو, ساری چیزوں کو کیسے ردم میں لے کر آنا ہے, صحیح کرنا ہے. جب آپ ننگے پاؤں کرتے ہو نا, آٹومیٹکلی وہ آپ کی ساری نگیٹیوٹی کو وہ اپنے اندر کھینچ لیتی ہے, ایبزارب کر لیتی ہے اور آپ کو وہ کر دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ ہمیں اسی کی طرف ہی لے کر آتی ہیں, سکون کی طرف, اپنے آپ کی طرف. اینڈ اسپرچویلٹی از آل اباؤٹ کنیکٹنگ ود یور سیلف. آج کل ہر کوئی کہتے ہیں نا کنیکٹ ود یور سیلف, کنیکٹ ود یور سیلف, اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ بھائی وہ سیلف کیا ہے. وہ کیا ہے؟ سیلف از دیٹ ٹوٹل کانشیسنیس. اگر آپ اپنی کوئی پرانی تصویر نکالو سمیرہ, آپ دیکھو گے 10 سال پرانی, آپ دیکھو گے سمیرہ کی شکل بدل گئی, باڈی بدل گئی, سوچ بدل گئی, فیلنگس بدل گئیں, بٹ دیر از سم تھنگ جو کہ ویسے کا ویسے ہی ہے. دیٹ از سیلف, ٹھیک ہے نا, وچ از ٹائم لیس, ڈیتھ لیس, ایج لیس اینڈ تھاٹ لیس. ڈفرینٹ ٹریڈیشنس نے اس کو ڈفرینٹ نام دیے ہیں. کوئی اس کو اسے روح کہتا ہے, کوئی اسے ذات کہتا ہے, کوئی اسے کلیکٹیو کانشیسنس کہتا ہے, کوئی اسے گاڈ کہتا ہے, کوئی اسے کائنات کہتا ہے, کوئی اسے مدر ارتھ کہتا ہے, کوئی نیچر کہتا ہے, کوئی پریزنس کہتا ہے, کوئی اس کو انفینٹی کہتا ہے, کوئی اس کو یونیورس کہتا ہے. اقبال نے اس کو نام دیا ہے خودی کا, اور اس کے بارے میں بڑا لکھا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہی اگین کہ ہمارے اندر ہی وہ سارا کچھ ہے. اینڈ اسپرچویلٹی از آل اباؤٹ کنیکٹنگ ود یور سیلف. اور جب آپ اپنے آپ سے کنیکٹ کر جاتے ہو نا, اپنی ذات سے, اپنے سیلف سے, اپنے آپ سے, تو پھر آپ اپنے آپ میں ہر کسی کو دیکھتے ہو اور ہر کسی کو اپنے آپ میں دیکھتے ہو. تو پھر آپ نے کسی کے ساتھ کیا برا کرنا ہے؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. ہم لوگوں کی زندگی میں خوشی بھی جو ہے نا, وہ تب ہوتی ہے جب یو فیل کنیکٹڈ ان لائف اینڈ یو ہیو دا سینس آف بلانگنگنیس. وہی سچی خوشی ہوتا ہے. اور وہ جب آپ اپنے آپ کو جانتے ہو, اپنے آپ سے کنیکٹ کرتے ہو, اپنے آپ کو سمجھتے ہو, تو پھر کسی اور کو آپ سمجھو گے نا. جب ہم اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھیں گے, اپنے آپ کو ہی نہیں جانیں گے, تو کسی اور کو ہم کیا کریں گے؟ اسپرچویلٹی یا انرجی لیول اس وقت پوری دنیا کی لیول 270 ہے. آپ کا 500 ہے نا. اس کے اندر جو یہ میپ آف کانشیسنیس ہے, اس کے مطابق 500 جو ہے اٹس لو, اٹس جوائے, یعنی کہ وہ فیلنگز ہیں بیسکلی. ٹھیک ہے نا. اٹس جسٹ اے فیلنگس کہ آپ ایک لو کے اندر, جیسے جب آپ اپنے آپ سے کنیکٹ کرتے ہو, جیسا میں نے آپ کو بتایا, تو پھر آپ ایک ہر کسی کے ساتھ کنیکٹڈ فیل کرتے ہو. تو ایک لو والی فیلنگ ہوتی ہے آپ کی ہر کسی کے ساتھ. لو کوئی ایموشن نہیں ہے. اچھا, ہم لوگ فلمیں دیکھ کے اور ہم لوگ کتابیں پڑھ کے ایک لو کا کانسیپٹ بنا لیتے ہیں کہ دس از لو. لو از یور ایگزسٹینس. آپ کی روح ہی محبت ہے, آپ کی روح ہی محبت ہے. تو لیکن وہ جو روح ہے نا, اس کے اوپر ہم اتنے خول چڑھا لیتے ہیں, جو اسٹریس ہے ان کا اتنی پرتیں چڑھ جاتی ہیں اس کے اوپر کہ وہ ہمیں اس تک پہنچنے نہیں دیتی. ٹھیک ہے نا. تو ہماری جو روح ہے وہ محبت ہے. تو جب آپ 500 کے اوپر آ جاتے ہو, تو وہ پھر ایک جوائے, ایک بلیس, ایک لو, یو فیل کنیکٹیڈ, یو جسٹ بی ان دا ایک پریزنٹ مومنٹ میں ہوتے ہو. اسی طرح پھر جب آپ آگے بڑھتے جاتے ہو تو یہ چیزیں آپ کی آگے زیادہ ہوتی جاتی ہیں. اور پھر جب 700 پہ آتے ہو تو دیٹ از انلائٹمنٹ. جیسے صوفی اور جو اولیاء تھے اور جو سارے بزرگ تھے اور وہ سارا کچھ, کہ ان کو پھر وہ فنا ہو جاتے ہیں, کہ وہ پھر ان کے لیے کچھ بھی میٹر نہیں کرتا. اس وقت پوری دنیا کا انرجی لیول 270 ہے. ہاں, اس میپ آف کانشیس کی دنیا کا کیونکہ اب اتنی چیزیں ہیں نا. لیکن اب دیکھو, مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھو ایک مٹھی بھر, اب دنیا کی کتنی زیادہ آبادی ہے, ایک مٹھی بھر لوگ ہیں جو غلط چیزیں کر رہے ہیں, اس کا امپیکٹ دنیا میں پڑتا ہے, رائٹ. تو دنیا میں اچھے لوگ بھی بہت ہیں, تو ظاہری بات ہے جو وہ بھی کر رہے ہیں اس کا بھی تو امپیکٹ اس دنیا میں پڑتا ہوگا نا. ڈیفینیٹلی. تو بس ہر چیز کا وہ اللہ نے ایک اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے. آپ نے 500 لیول کیسے اچیو کیا؟
میں نے کیسے لیول اچیو کیا؟ میں نے دیکھو میری بھی جو زندگی تھی نا, اڈلٹہڈ بہت جلدی میری زندگی میں شروع ہو گیا تھا. آئی واز 14 when I got married, اور پھر شادی, بچے, فیملی, پھر اور چیزیں اتنی زیادہ ہوئیں مجھے. پھر ایک ٹائم تھا کہ مجھے بلیمیا تھا, مجھے انسومیا تھا. آئی واز ٹیکنگ لاٹ آف میڈیکیشن, اینٹی ڈپریسو. آئی واز سوسائڈل ایک ٹائم کے اوپر, یس. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب وٹ یو آر سیکنگ از سیکنگ یو, اور جب اسٹوڈنٹ تیار ہوتا ہے تو ٹیچر آٹومیٹکلی آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو مجھے اس وقت نا کسی نے سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے گئی, اچھا 250 پارے کی. میں نے وہ پڑھنی, بڑا ایک مشکل سا وقت چل رہا تھا, یہ 2006 کی بات ہے. اور میں نے وہ پڑھنی شروع کری, اور اللہ کی طرف سے میں اس کورس پہ چلی گئی. اور پھر وہاں سے میری ساری زندگی جو تھی وہ چینج ہو گئی. اس میں وہ سارا جو میں بھی ٹیچ کرتی ہوں کہ بریتھ ورک اینڈ میڈیٹیشن اور یہ ساری چیزیں, جرنی ٹو جوائے, یا سو بیسکلی یہی چیز جو تھی, کیونکہ اس نے میری زندگی کو بدلا تھا. ٹھیک ہے, اس نے میری زندگی کو بدلا تھا, اور مجھے تھا کہ اوکے دس از اٹ. ایکچولی آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہو. لوگ وہی رہیں گے, سچویشنز وہی رہیں گی, آپ بدل جاؤ گے. کیونکہ آپ نے مائنڈ کنٹرول کر لیا تو باڈی تو اس کے پیچھے پیچھے آئے گی. تو جب یہ کورس میری زندگی میں آیا, میری تو زندگی چینج ہو گئی. یو نو اس نے پورا میرا پرسیپشن آف لائف ہی چینج کر دیا, ایکسپریشن آف لائف ہی چینج ہو گیا. اور اس نے مجھے وہی مینٹل فزیکل انرجی دی, ایموشنل انرجی دی, جس کی وجہ سے کہ جو لائف میں پھر پرابلمس ہے کہ ٹولز آپ کے پاس آ جاتے ہیں, کہ جو چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں پھر آپ ان کو ہینڈل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, دیکھو جب ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں صبر کیسے آتا ہے؟ نہ اس پیارے کے جانے کے دکھ کے اندر کمی آتی ہے, نہ محبت میں کمی آتی ہے, نہ اس کی تکلیف میں کمی آتی ہے, بٹ ہمیں صبر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیسے؟ کیونکہ ہمارا مائنڈ کہتا ہے وہ نہیں ہے, موو آن. رائٹ, مائنڈ میٹر کو کنٹرول کرتا ہے. مائنڈ اتنی پاورفل چیز ہے. جیسے اگر آپ بچپن میں کبھی سرکس پہ گئے ہو, آپ نے ہاتھی دیکھا ہو, 7-8 ٹن کا ہاتھی بڑا سا ہوتا ہے اور ایک چھوٹی سی چین سے بندھا ہوتا ہے. تو بیسکلی وہ ہاتھی اس چین سے نہیں بندھا ہوتا, اس خیال سے بندھا ہوتا ہے کہ میں نکل نہیں سکتا, کیونکہ اس کی کنڈیشننگ ایسی ہوئی ہوتی ہے. جو وہ بیبی ہوتا ہے اس کو وہ چین سے باندھتے ہیں, وہ بڑی کوشش کرتا ہے بٹ وہ نکل نہیں سکتا. تو وہ اس خیال کو بٹھا لیتا ہے اپنے دماغ میں کہ میں اسے نکل نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اگر وہ ہاتھی چاہے تو وہ پوری سرکس کو اڑا دے, وہ چین کیا چیز ہے. تو مائنڈ میٹر پہ رول کرتا ہے. اگر آپ نے مائنڈ کنٹرول کر لیا تو میٹر اس کے پیچھے پیچھے آئے گا. دیکھو بیسکلی یہ دنیا جو ہے نا, پرابلمس تو ہیں اس کے اندر. ہر انسان کو اللہ کی ذات نے 100 میں سے 80% ہیپینس دی ہوئی ہے. اب سننے والوں کو لگے گا کہ نہیں میری زندگی میں تو زیادہ پرابلمس ہیں, 80% نہیں ہے, بٹ ایکچولی دس از دا ریشو. 80% ہیپینس ہر کسی کے پاس ہے, 20% کا کھانا ہر کسی کا خالی ہے. آپ چاہے کسی فقیر کو اٹھا لو, کسی امیر کو اٹھا لو, آپ اوباما کو اٹھا لو, آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لو, ہر انسان کی زندگی میں 80% ہے. جو وہ 20% ہے نا, وہ جو کھچ ہے وہ ہر کسی کی زندگی میں ہے. کسی کو پیسے کی طرف سے ہے, کسی کو ماں باپ کی طرف سے ہے, کسی کو اولاد کی طرف سے ہے, کسی کو ریلیشن شپس کی طرف سے ہے, کسی کو عزت کی طرف سے ہے, کسی کو کام کی طرف سے ہے. وہ 20 کا کھانا ہر کسی کا خالی ہے, اور وہ خالی رہے گا. کہتے ہیں نا مکمل جہاں کسی کو نہیں ملتا. کبھی اس میں کچھ آ جائے گا, کبھی اس میں کچھ آ جائے گا. یہ زندگیوں کے مسئلے ہیں. وہ 20% آپ کو کبھی نہیں ملے گا, اس میں چینج ہوتا رہے گا. جیسے آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے آپ کی زندگی کا جو ایشو تھا, آپ کو لگتا تھا کہ ہائے بہت بڑا ایشو ہے, آج اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسا ہی ہے, سال پہلے بھی بالکل. تو آج جو ایشو ہے سال کے بعد اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. مسئلے بدلتے رہیں گے, کیونکہ یہ زندگیوں کے مسئلے ہیں. مسئلے تب تک رہتے ہیں جب تک زندگی رہتی ہے, مسئلے تب ختم ہوتے ہیں جب زندگی ختم ہوتی ہے. ہم نے اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے ٹو سی گڈ ان ایوری سچویشن. ٹھیک ہے نا, ہم نے اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے کہ ہر سچویشن کے اندر وہ بہتری کی چیز نکال دے, کیونکہ مسئلے تو رہیں گے. میری 2018 میں میری بیٹے کی شادی تھی, تو جیسے ہی فنکشن شروع ہوئے تو میری مدر ان لا تھیں بڑی, ان کو اسٹروک ہوا, ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. تو اگلے دن جب ڈاکٹر سے ہمیں کہا کہ شی از نو مور, بس آپ نے بٹن آف کرنا ہے, تو اتفاق سے میں بھی وہاں پہ ان کے ساتھ ICU میں تھی.
سو اس وقت نا وہ مشین پہ تھی اور ایک شور مچا ہوا تھا, ٹی 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 ٹی, یو نو, اور وہ لائن, اور جیسے ہی انہوں نے بٹن کو آف کیا, ٹی, اسموتھ آواز ہو گئی اور سیدھی لائن ہو گئی, پرسکون ہو گئی. تو مجھے ایک دم سے یہ چیز ہٹ کی, دس از لائف, اونچ نیچ, خوشی غمی, دکھ تکلیف, کیونکہ یہ زندگیوں کے مسئلے ہیں. اگر بالکل سب کچھ صحیح ہو گیا تو پھر وہ زندگی نہیں ہے. تو یہ مسئلے تب تک رہیں گے جب تک زندگی رہے گی. ہم نے اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے ٹو سی گڈ ان ایوری سچویشن, ٹھیک ہے. اور مائنڈ کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ ود آور بریتھ. کیسے پتہ چلے گا کہ کسی واقعے کا مطلب کیا ہے؟ لوگ ہمیں کچھ بتاتے ہیں, ہم خود سے کچھ بھی ازیوم کر لیتے ہیں یا پرسیپٹ کر لیتے ہیں, اور یا پھر اللہ ہمارے دل میں وہ بات خود بخود ڈال دیتا ہے کہ اس واقعے کا یہ مطلب ہے. دیکھو, ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کا صحیح ہے وہ میرا بھی صحیح ہو. ایسا ہی ہے. ہر انسان کی صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن اس کے اپنے مطابق ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اپنا تجزیہ کرو گے اپنے دماغ کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق, اپنے ماحول کے مطابق, اپنی تربیت کے مطابق, اور اپنی سرشت کے مطابق. سرشت پتہ کیا ہوتی ہے؟ جینز اور ٹیمپرامنٹ, ٹھیک ہے. لیکن انسان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ چاہے تو اپنی سرشت کو بھی بدل سکتا ہے. تو یہ ہماری جو سوچ ہے, یہ ساری, دیکھو آپ جو مٹیریل دو گے اپنی سوچ کو بنانے کے لیے, آج کل کی سوچ بنانے کے لیے آپ کو آج پہ کام کرنا پڑے گا. اور وہ پھر ہر بندے کا وہ آپ کے لیے فرق ہوگا, اس جو بھی واقعہ ہوگا وہ آپ کے لیے فرق ہوگا, لیکن کسی اور کے لیے اس واقعے کا مطلب فرق ہوگا. ہر بندے کی ایک اپنی اس کے لیے وہ چیز ہوگی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیر آر, یہاں پہ بہت اچھے لوگ ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں, بٹ کچھ لوگ ہیں جو ان کو برا کہہ رہے ہوں گے, اور یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے برے کام کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کو بہت اچھا کہہ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہر بندے کی صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن اس کے اپنے مطابق ہوتی ہے. تو لوگوں کی اوپینینس پہ نا فٹ بال بننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ کسی نے کک ماری توڑ کے ادھر گئے اور کسی نے کچھ کہا. تو ایک آپ کی اپنی ایک وہ ہونی چاہیے, اپنی اوپینین اپنی اوپینین ہونی چاہیے. اور جب آپ کی وہ اوپینین بن جاتی ہے نا, پھر آپ کو اس کو ثابت نہیں کرنا ہوتا. ہاں, جو سمجھنا ہے آپ سمجھو, میرے لیے یہ ہے تو ہے, بس ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اگلے بندے کو بھی وہ ثابت کرو. دیکھو, مائنڈ ویلی اکیڈمی کا میں ایک کورس کری تھی مائیکل بیکویتھ کے ساتھ. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر ایک کمرہ ہے, اس میں 2 گروپ آف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کہہ رہا ہے 2+2=6 اور ایک کہہ رہا ہے 2+2=8. آپ کو پتا ہے 2+2=4. اگر آپ وہاں جاؤ گے تو آپ کبھی ان سے بحث نہیں کرو گے. آپ کی کوئی وہ نہیں ہوگی کہ نہیں 2+2=4 2+2, آپ کبھی ان کی بحث میں نہیں پڑو گے. آپ کو پتا ہوگا کہ اوکے. تو جب آپ کے اندر وہ شعور آ جاتا ہے جو کہ آپ خود چوز کرتے ہو, اس شعور کو بیسکلی, ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو آپ خود چوز کرتے ہو کہ آپ اپنی گروتھ سے کتنے کمیٹڈ ہو اور آپ نے اس کے اوپر کتنا کام کرنا ہے. تو پھر وہ اسی لیے ہر انسان کی صحیح اور غلط بھی فرق ہے, اس کی سوچ بھی فرق ہے. تو جب آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ ثابت کرنے کے چکر میں نہیں پڑتے, پھر آپ ٹھیک ہوتے ہو. پھر ہوتے کہ ہاں ٹھیک ہے, مجھے تو پتا ہے نا. تو جو بھی ہے, پھر آپ کسی بحث میں نہیں پڑتے, آپ بس آرام سے اپنا سائڈ پہ مسکراتے ہوئے بیٹھ کے سب کچھ دیکھتے ہو. سنو پوڈ کاسٹ کے وہ ویورز جنہوں نے ابھی تک سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اور اگر ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے میرے پوڈ کاسٹ سے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا, تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح سے میں ویلیویبل کانٹینٹ آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں.